مولا علی کا قول ہے جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا وہ میرا استاد ہے، اس نے مجھے غلام بنا لیا. تو یہاں پر ان لوگوں کو جو کہ پوری قوم کے بچوں کو جرم صرف یہ ہے کہ یہ جو ان پر لاٹھی چارج ہو رہا ہے انہوں نے کوئی جرائم تو نہیں کیے. ان کا جرم صرف یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے مطالبات کے حق کے لیے سڑکوں پر تنخواہوں میں اضافے کے لیے پرامن لوگ ہیں. ان کے مطالبات ہیں اور بڑے ویلڈ مطالبات ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے. ہمارے ہاں تو اساتذہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں تو ویسے ہی بہت کم ہیں، اور اس کے بعد پھر جب وہ سڑکوں پر نکلے ہیں بجائے حکومت کو ان سے بات کرنے کے، الٹا پولیس ان پر تشدد ایسے کر رہی ہے جیسے یہ کوئی استاد یا اساتذہ نہیں ہے، یہ کوئی چور اچکے ہیں، کوئی پتہ نہیں کتنے بڑے یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں. تو کبھی بھی جمہوری ملکوں میں اور مہذب ممالک کا یہ طرح امتیاز یہ رویہ نہیں ہوتا. مطالبات کیا ہیں ان کے، اسی پر بات کرنے کے ہمارے ساتھ صدر تحریک اساتذہ حنیف عباسی صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ حنیف عباسی صاحب آپ کے وقت کا. حنیف عباسی صاحب کتنے روز سے آپ موجود ہیں تو یہ بتائیے گا، اور پھر یہ بتائیے گا کہ ایسا کون سا آپ کا مطالبہ ہے کہ سنوائی ہو ہی نہیں رہی، سڑکوں پر آپ نکلتے ہیں، تشدد بھی آپ پر ہوتا ہے. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ لوگوں کا. بات یہ ہے کہ ہم پچھلے 4 روز سے سول سیکریٹریٹ کے سامنے، اس میں صرف اساتذہ نہیں ہیں، پنجاب کے تمام سرکاری ملازمین جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، ان کی نمائندہ تنظیمیں یہاں پر موجود ہیں. اور ہمارا بڑا جینون اور بڑا سادہ سا جو ہے وہ ایک مطالبہ ہے کہ بجٹ کے اندر جو وفاقی ہمارے فائنانس منسٹر تھے اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے ملازمین کو ریلیف دینے کے لیے 1 سے 16 تک 35% اور 17 سے 22 تک جو ہے وہ 30% رننگ بیسک کے اوپر تنخواہوں میں اضافے کا اعلان کیا. اب اس کو مرکز نے اور باقی جو 3 صوبے ہیں انہوں نے منوان تسلیم کر لیا. ایک آئینی اور قانونی حکومت جو وہاں پر قائم ہے، منتخب حکومت، الیکٹڈ حکومت، اس کو منوان تسلیم کر لیا. لیکن پنجاب کی نگران حکومت نے اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کیا. ایک تو 30% تک اضافہ کیا، اور دوسرا یہ کہ رننگ کے بجائے انیشیل بیسک کے اوپر اضافہ کیا. تو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی پنجاب کے ساتھ یہ امتیازی سلوک کیوں؟ مرکز میں بھی منوان اس کو مان لیا گیا اور اسی کو فالو کیا 3 صوبوں نے بھی، لیکن پنجاب کے سرکاری ملازمین کے ساتھ امتیازی سلوک کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. دوسرا انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہماری لیو انکیشمنٹ اور پینشن رولز جو ہیں، جو کہ نگران حکومت کی ڈومین میں ہی نہیں آتے، اس کے اندر ترامیم کی ہیں، اور عملاً اب جو ہے 59 ایئرز کے اندر آپ جو 60 ایئرز کی ایج کے اوپر پہنچنے پر آپ کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے، اب وہ عملاً 59 ایئرز کے اوپر ہو جائے گی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تینوں صوبوں اور مرکز میں نہیں ہو رہا، یہ صرف اور صرف پنجاب کے سرکاری ملازمین کے ساتھ یہ امتیازی سلوک بڑھتا جا رہا ہے. اور ہماری سمجھ سے بالا تر ہے کہ کیا پنجاب باقی ملک سے الگ ہے؟ اور کیا پنجاب کے اندر جب آپ ٹیکس بڑھاتے ہیں، سپوز آپ نے پیٹرول بڑھایا ہے، تو کیا پنجاب میں وہ کم بڑھتا ہے اور باقی صوبوں میں زیادہ بڑھتا ہے؟ وہ ظاہر سب کے لیے ایک بڑھتا ہے. تو پھر تنخواہوں میں اضافہ دیگر صوبوں میں کیوں زیادہ اور ہمارے ہاں کیوں کم؟ اس کی سمجھ نہیں آ رہی. اور پچھلے 4 دن سے ہم یہ بالکل جینون اور سادہ سا مطالبہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی ایک شخص ہماری سنوائی کے لیے تیار نہیں. حنیف عباسی صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ کے مطالبات تو سمجھ آ گئے ہمیں. اب یہ جو آرڈرز کر دیے گئے ہیں، ابھی پنجاب کے اندر انٹرم سیٹ اپ ہے، انٹرم سیٹ اپ میں یا وفاق سے، فیڈرل کے اندر سے کسی قسم سے کوئی بندے سیکرٹری نے آپ سے کوئی رابطہ کیا ہو؟ جی بالکل رابطہ نہیں کیا. ہم تو بالکل سیکریٹریٹ کے دروازے کے باہر بیٹھے ہیں، جس کے اندر چیف سیکرٹری، ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور تمام سیکرٹری صاحبان موجود ہیں اور گورنمنٹ کے نمائندے موجود ہیں. لیکن ظاہر ہے کسی نے 2 قدم باہر نکل کے آنے کی زحمت بھی گوارا اب تک نہیں کی اور کوئی مذاکرات نہیں کیے. اور اس پر جو وفاقی حکومت، جو صوبائی حکومت ہے، وہ بھی بالکل خاموش ہے، اس کے وزراء بھی بالکل خاموش ہیں. اور ہمیں تو پہلے میڈیا کے اوپر بھی یہ شکوہ رہا ہے کہ وہ پہلے 2-3 دن انہوں نے بالکل بلیک آؤٹ کیے رکھا ہے، اور سارے سرکاری ملازمین بالکل جینون ایک مطالبے کے ساتھ سڑکوں پہ حنیف بیٹھے ہوئے عباسی ہیں. صاحب آپ کے اسی شکوے کو دور کرنے کے لیے آج ہم نے آپ سے رابطہ کیا ہے، آپ کی آواز ہم بنے ہیں. بہت شکریہ. اچھا یہ بتائیں کہ 4 روز ہو چکے ہیں، یہ کوئی اتنا بڑا مطالبہ تو نہیں ہے، کوئی اتنا کوئی سمجھ سے باہر مطالبہ بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ 4 روز سے بیٹھے ہیں. ان 4 روز میں کہیں سے کسی حکومتی نمائندے سے، کسی ذمہ دار شخص سے اس نے آپ سے مذاکرات کی کوشش کی ہو؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ ہماری جو ملک کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ تو ان کے سیاسی منشور میں ہوتا ہے سرکاری ملازمین کی آواز بننا، ان کے حقوق کی آواز اٹھانا.
کیا دوسری سیاسی جماعتیں جو اس وقت اپوزیشن میں بھی موجود ہیں، کسی سیاسی جماعت کے رہنما نے آپ کی آواز سنی ہو، آپ لوگوں سے اظہار یکجہتی کیا ہو، آپ کی بات کرنے وہاں پر موجود ہوں؟ جی ارباب اختیار جو ہیں اس وقت جو جن کی حکومت ہے ان میں سے تو کسی میں نے بتایا کہ شخص نے نہ بیروکریٹس نے نہ ہمارے وزراء نے نہ ہمارے چیف منسٹر صاحب نے اس حوالے سے کوئی رابطہ اگیگا جو سرکاری ملازمین ہیں جتنے پنجاب کے ان کی ایک منتخب نمائندہ جماعت ہے ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا. البتہ کل جو ہیں اس کے بعد وہ کچھ سیاسی رہنما آنے شروع ہوئے ہیں. کل امیر جماعت اسلامی جو ہیں سراج الحق صاحب انہوں نے یکجہتی کا اظہار کیا اور میں نے بتایا نا چونکہ ہمارا مطالبہ ہی جینون ہے. ہم تو یہ تو کہہ نہیں رہے کہ ہماری تنخواہوں میں اضافہ کریں, ہم تو کہہ رہے ہیں بھائی جو بجٹ پیش ہوا ہے وفاق میں اور جس کو 3 صوبوں نے فالو کیا ہے وہی ہمیں چاہیے. یہ کوئی ایسا مطالبہ ہے ہی نہیں کہ جس کو ہم کہیں کہ ہم کوئی ناجائز مطالبہ کر رہے ہیں. یا تو 3 صوبوں میں نہ ہو اور مرکز نے نہ کیا ہو, اسحاق ڈار صاحب نے نہ کیا ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر پاکستان کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے. پنجاب ان کا ہوم گراؤنڈ ہے اور پنجاب کی لوگوں نے ہمیشہ ان پر اعتماد کیا ہے. ایسا ہی ہونا چاہیے. عباسی صاحب جی یہ بتائیے کہ ابھی آپ 4 روز سے دھرنا دیے ہوئے ہیں, ایڈمنسٹریشن کا آپ کے ساتھ تعاون کیسا ہے؟ پولیس کیا آپ کے ساتھ کوئی فوٹیجز ہم دیکھ رہے ہیں اس کا رویہ کیسا ہے آپ کے ساتھ؟ ہم تو بالکل پرامن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. پچھلے 4 دن سے ہم یہاں بیٹھے ہیں, اپنا ٹینٹ لگایا ہوا ہے, نیچے کارپیٹ ہے, جہاں کارپیٹ نہیں ہے لوگ فرش پہ بیٹھے ہیں اور ہم نے تو ایک پتا تک توڑنے کی نہیں, ظاہر ہم سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, بالکل پرامن طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں. صرف ان کے ضمیروں کے اوپر ایک جو ہے وہ لگا رہے ہیں جھونکا کہ بھائی خدا اور ہماری بات سن لیں, کوئی جینون مطالبہ ہے ہمارا اور ہماری بات سن لیں. اگر آگے لاحہ عمل کیا ہوگا؟ حنیف عباسی صاحب بالکل جس طرح آپ نے بات کہی کہ آپ تو پرم طرح سے بیٹھے ہیں, 4 روز ہو چکے ہیں, اب آئندہ کا لاحہ عمل کیا ہے آپ کا؟ کیا پلاننگ ہے اگر حکومت آپ کی کوئی بات نہیں سنتی تو آگے کیا ہوگا آپ کا منشور؟ ہمیں آج بھی امید ہے, ہم ظاہر ڈیلی اس امید پہ بیٹھتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ رابطہ کیا جائے گا اور آج ہمیں کوئی امید ہے کہ کوئی رابطہ کیا جائے گا. اگر نہیں کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ یہ پھر سول سیکریٹریٹ سے یہ احتجاج پھر پورے پنجاب میں پھیلتا چلا جائے گا. تمام ڈی سی آفس جتنے ہیں, اے سی آفس ہیں, ان میں سرکاری ملازمین جو ہیں وہ بھی سول سیکریٹریٹ کے اندر جو ملازمین ہیں وہ بھی پھر قلم چھوڑ ہڑتال کی طرف جائیں گے. اسکول اور کالجز یونیورسٹیز جو ہیں ان کو پھر ظاہر ہے کہ کلاسز نہیں ہوں گی. ہم نہیں چاہتے کہ اس نیچ پر بات جائے. ہمارے ارباب اختیارات جو ہے وہ ہوش کے ناخن لیں اور گیگا کی جو قیادت ہے اس کے ساتھ رابطہ کریں اور ان کے جینون جو بالکل مطالبات ہیں کہ وہ ایک غیر قانونی غیر آئینی نوٹیفیکیشن آپ نے جو پینشن رولز میں کیا ہے اس کو واپس لے لیں اور وفاق اور 3 صوبوں کی طرز پر ہمیں بھی تنخواہ. اچھا ویسے حیران کن بات ہے کہ اگر باقی صوبوں میں اس کا اطلاق ہو گیا ہے تو پنجاب میں کیوں نہیں ہوا؟ انٹرم سیٹ اپ تو کے پی کے میں بھی ہے, اگر باقی صوبوں میں اس کا نفاذ ہو گیا ہے تو پھر وائی ناٹ پنجاب؟ پنجاب کی انٹرم سیٹ اپ ہے اس میں ایسا بڑا ویلڈ ان کی ریزن ہے, مطالبہ بھی ان کا بڑا جسٹیفائی ہے. فیڈرل کی جانب سے جب اناؤنس کر دیا گیا ہے تو وائی ناٹ. اب یہ بھی بتا دیں کہ اس وقت آپ کا سٹیٹس کیا ہے؟ تمام سرکاری ملازمین تو سڑکوں پر موجود ہیں, پھر نظام مملکت کیسے چل رہا ہے؟ کچھ آپ کے لوگ کام کر رہے ہیں اپنے بھی؟ ہمارے لوگ ہم اس کے باوجود ظاہر ہے کہ ایک ذمہ دار شہری ہیں. ہمارے پروفیسر صاحبان اپنی اپنی کلاسز لے رہے ہیں اور کلاسز لینے کے بعد اس احتجاج کے اندر شامل ہو رہے ہیں کہ تاکہ بچوں کی تعلیم کا حرج نہ ہو. ہمارے یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے. جی مارکنگ شروع ہے اور مارکنگ ظاہر ہے کہ ہمارے بچوں کا رزلٹ ان ٹائم آنا ہے. پریکٹیکلز شروع ہیں اس وقت بچوں کے سارے. اگر ہم اس دفعہ ایک دفعہ روک دیں تو سارا سسٹم بیٹھ جائے گا اور اس سے ظاہر ہے کہ شاید ارباب اختیار کو تو فرق نہ پڑے, ہمارے بچوں کے مستقبل پر بڑا اس پہ فرق پڑنے کا اندیشہ ہے. لیکن ہم اس طرف نہیں جا رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل جینون بیٹھے ہوئے ہیں, 3 صوبے مان کے بیٹھے ہوئے ہیں, مرکز نے دے دیا ہے. ہم جو ملازمین ہیں پنجاب کے کیا وہ کوئی مختلف ہیں؟ اور پھر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی, وہ کہہ رہے ہیں جی پنجاب چونکہ اس کی تعداد زیادہ ہے سرکاری ملازمین کی, تو کوئی ہمیں یہ بھی بتائے, یہ بھی ہمیں سمجھائے کہ این ایف سی ایوارڈ جو ہوتا ہے اس میں آبادی کی تناسب سے فنڈز دیے جاتے ہیں. بلوچستان جس کو 9% دیا جاتا ہے وہ تو آرام سے اپنے سرکاری ملازمین کو ساری سہولیات دے رہا ہے. جو 54% لے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جی ملازمین زیادہ ہیں ہمارے. تو یہ سمجھ سے ہماری بالاتر ہے بالکل کہ یہ کیا ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے بالکل عباسی سمجھنے سے صاحب، ہم نے قاصر تو ہیں۔ آپ کی آواز اٹھا دی ہے ارباب اختیار تک، جو ہم میڈیا تعاون کر سکتا تھا آپ سے، تو اب آگے تو پھر دعائیں ہیں کہ اللہ کرے کوئی حکومت سے آپ کے مطالبات ہوں، کوئی آپ لوگ بھی سڑکوں سے نکل کے گھر واپس جائیں، موسم کی شدت برداشت کرنا، لاہور کا موسم ویسے بھی اور آپ انپریڈکٹیبل لوگوں کے جو ہے، مطالبات بارشوں میں ہیں حکومت ان کو بیٹھے سنے، رہنا، ہاں حکومت ان کو سنے۔ ایبسولوٹلی۔ بہت شکریہ، اللہ عباسی کرے صاحب کہ ہمارا بہت سسٹم شکریہ آپ اتنا کے اچھا وقت کے ہو، لیے، ہم حنیف یورپ کی عباسی صاحب ایگزامپل موجود دیتے تھے، ہیں۔ اور یہی وہ استاد جو کہ اس معاشرے میں جو کہ تعلیم و تربیت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور انہی کی بات نہیں سنی جا رہی، ان کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے، یہ کتنے دکھ کی بات ہے۔